السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی لیفقہوا قولی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما کانا، اور نہیں ہے جائز، لمومن، کسی مومن کے لیے، ان یقتلا، یہ کہ وہ قتل کرے، مومنن، کسی دوسرے مومن کا، یعنی کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں کہ وہ کسی دوسرے مومن کو قتل کرے، الا مگر خطان، غلطی سے قتل ہو جائے، یعنی اس کا ارادہ اور مقصد قتل کرنے کا نہیں تھا، لیکن پھر بھی اگر اس سے قتل ہو جائے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ومن قتلا، جو کہ قتل کرے، مومنن، کسی مومن کو، خطان، غلطی سے، فاتحریر، پس وہ آزاد کروائے، رقباتن، مومناتن، ایک مسلمان غلام کو، ودیتن، اور دیت دے، مسلماتن، مقرر کی ہوئی، الی اہلہ، اس مقتول کے گھر والوں کی طرف۔ یہاں پر ہا کی ضمیر جو ہے مقتول کی طرف جاتی ہے، یعنی دے وہ دیت مقرر کی ہوئی، الی اہلہ، مقتول کے گھر والوں کو، الا مگر ان یصدقوا، وہ معاف کر دے، یعنی اگر مقتول کے وارث خود معاف کر دیں تو یہ اور بات ہے۔ اب یہاں پر قتل خطا کا جرمانہ بیان کیا جا رہا ہے۔ پہلا جرمانہ توبہ اور استغفار کے طور پر، یعنی وہ ایک مسلمان گردن کو آزاد کروائے۔ دوسرا جرمانہ حقوق العباد میں سے، دیت سے مراد وہ چیز ہے جو مقتول کے خون کے بدلے میں مقتول کے وارثوں کو ادا کی جاتی ہے۔ احادیث کی روح سے یہ 100 اونٹ یا اس کے برابر سونا، چاندی اور کرنسی وغیرہ ہے۔ یاد رہے یہ قتل خطا کا جرمانہ ہے۔ قتل خطا میں قصاص نہیں ہے، البتہ قتل عمد، یعنی اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کرے گا تو اس میں قصاص یا پھر دیت ہے۔ قتل عمد میں قصاص نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ كَانَ، پس اگر ہے وہ مقتول، من قوم عدوٍ، دشمنوں کی قوم میں سے، لاکم، جو کہ تمہاری دشمن ہو، وَهُوَ، اور وہ مقتول خود، مومن ہو، یعنی ہو وہ دشمنوں کی قوم میں سے لیکن خود وہ ایمان والا ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَتَحْرِيرُ، پس آزاد کرواؤ، رقباتن، مومناتن، ایک مسلمان غلام کو۔ اس صورت میں دیت نہیں ہے۔ بعد نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس کے وارث جو ہیں وہ کافر ہیں، اس لیے وہ مسلمان قوم کی دیت کے حقدار نہیں۔ اور بعد نے اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہجرت کا حکم دیا تھا، ہجرت کی تاکید کی تھی، لیکن اس نے ہجرت نہیں کی، اس وجہ سے اس کے خون کا جرمانہ جو ہے وہ کم ہے۔ وَإِنْ كَانَ، اگر ہے وہ مقتول، من قوم، ایسی قوم سے، بینکم، تمہارے درمیان، و بینہم، ان کے درمیان، میثاقٌ، کوئی وعدہ ہو چکا ہو، فدیتن، پس دیت دو، مسلماتن، مقرر کی ہوئی، الی اہلہ، اس کے گھر والوں کی طرف، وتحریر، اور آزاد کرواؤ، رقباتن، مومناتن، ایک مسلمان غلام کو۔ اس صورت میں بھی وہی جرمانہ ہے جو پہلی صورت میں ہے، یعنی ایک مسلمان غلام کو آزاد کروانا اور دیت دینا اس کے گھر والوں کو۔ فمن لم یجد، جو کوئی نہ پائے، یعنی جو کوئی اس بات کی طاقت نہ رکھتا ہو کہ وہ ایک مسلمان غلام کو آزاد کروائے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فصیام، پس وہ روزے رکھے، شہرین، 2 ماہ کے، متتابعین، لگاتار، یعنی پھر لگاتار وہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا، اس کے درمیان ناغہ نہیں کرے گا۔ اگر وہ ناغہ کرے گا پھر سے وہ دوبارہ 2 ماہ کے روزے رکھے گا۔ ہاں لیکن اگر کوئی شرعی عذر ہو جائے تو یہ اور بات ہے۔ توبتاً، یہ توبہ ہوگی، من اللہ، اللہ کی طرف سے، یعنی اللہ کی طرف سے یہ توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہوگا، یعنی روزے جو ہوں گے یہ اللہ کی طرف سے توبہ قبول کرنے کا ذریعہ ہوگا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیمًا، جاننے والا، حکیمًا، حکمت والا۔ وَمَن یقتل، اور جو کوئی قتل کرے، مومناً، کسی مومن کو، متعمداً، جان بوجھ کر قتل کرنے سے مراد یہ ہے کہ وہ ایسے آلات، اوزار استعمال کرے جس سے قتل ممکن ہو، جیسے تلوار، خنجر وغیرہ، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَزَاؤُهُ، پس بدلہ اس کا، جہنم، جہنم ہے، خالداً، ہمیشہ رہے گا، فیہا، اس جہنم میں،
وغاضب اللہ اور غضب ہوگا اللہ کا علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت ہوگی اللہ کی اس پر۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی کسی کو جان بوجھ کر قتل کر دے تو اس کا ٹھکانہ جو ہے وہ جہنم ہے، وہ ہمیشہ رہے گا اس میں، اللہ کا غضب بھی ہوگا اور اللہ کی لعنت بھی۔ وعدہ اور تیار کیا اللہ تعالیٰ نے لاہو اس کے لیے عذاباً عذاب، عظیماً بہت بڑا۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی گناہ پر ایک ہی وقت میں اتنی سزائیں بیان نہیں کی جتنی کہ قتل پر۔ اس سے معلوم ہوا کہ کسی کا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ احادیث میں بھی اس کی سخت وعید آئی ہے۔ یا ایھا الذین، اے لوگو، آمنو جو ایمان لائے، اذا جب تم چلو پھرو، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، فتبینوا تو تم تحقیق کر لیا کرو، ولا تقولوا اور نہ تم کہو، لمن اس شخص کے لیے، القا جو ڈالے، علیکم تمہاری طرف، سلام لست مومنن، لستا کہ نہیں ہے تو، مومنن ایمان والا۔ احادیث میں آتا ہے کہ بعض صحابہ کسی علاقے سے گزر رہے تھے تو ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا، تو اس نے مسلمانوں کو دیکھ کر سلام کیا، جس سے بعض صحابہ نے یہ سمجھا کہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے مسلمان ہونا ظاہر کر رہا ہے، تو اس پر صحابہ کرام نے اس کو قتل کر دیا۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَلَا تُقُولُوا لِمَنْ أَلْقَىٰ عَلَيْكُمُ السَّلَامَ لَسْتَ مُؤْمِنًا، کہ نہ تم کہو اس شخص کو جس نے تمہیں سلام کیا کہ تم ایمان والے نہیں ہو۔ تبتغون تم چاہتے ہو، عرض سمان الحیاتی دنیا، دنیا کی زندگی کا۔ یعنی صحابہ کرام نے اس آدمی کو قتل کر دیا اور خود اس کی بکریاں لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر یہاں پر اسی بات کا بیان کیا ہے کہ تم چاہتے ہو دنیا کا سامان، یعنی تم نے چند بکریاں تو حاصل کر لی لیکن تم نے تحقیق نہیں کی کہ واقعی یہ ایمان والا ہے یا نہیں۔ فَعِندَ اللّٰہِ پس اللہ کے پاس، مغانم غنیمتیں ہیں، کثیرۃ بہت زیادہ، کذالک اسی طرح، کنتم تھے تم، من قبل اس سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم خود بھی اس سے پہلے جہالت میں تھے۔ فمن اللہ پس اللہ نے احسان کیا، علیکم تم پر، فتبینوا پس تم تحقیق کر لیا کرو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ، کانا ہے، بما تعملون جو بھی تم عمل کرتے ہو، خبیرن خبر رکھنے والا۔ لا یستوی القاعدون، لا یستوی نہیں ہے برابر، القاعدون بیٹھے رہنے والے، من المؤمنین ایمان والوں میں سے، غیر علاوہ، اولی ضرری مجبوری کے، والمجاہدون اور جہاد کرنے والے، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے اور گھروں میں بیٹھے رہنے والے برابر نہیں، تو حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ ایک نبینہ صحابی تھے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول، ہم تو جہاد میں حصہ نہیں لے سکتے، یعنی شوق ہونے کے باوجود بھی ہم جہاد میں نہیں جا سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی کہ گھروں میں بیٹھے رہنے والے اور جہاد کرنے والے برابر نہیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے ساتھ ہی فرما دیا، غیر اولی ضرری، یعنی علاوہ مجبوری کے، یعنی وہ جو مجبوری کی وجہ سے بیٹھے ہوں گے ان کی تو ایک اور الگ بات ہے، لیکن جو کہ بغیر مجبوری کے گھروں میں بیٹھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کو وہ اجر نہیں مل سکتا جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں کو ملے گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، فضل اللہ، فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، المجاہدین جہاد کرنے والوں کو، باموالہم اپنے مالوں کے ساتھ، وانفسہم اور اپنی جانوں کے ساتھ، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، درجتاً درجے کے لحاظ سے، وکل اور ہر ایک کو، وعد اللہ وعدہ دیا اللہ تعالیٰ نے، حسنہ بلائی کا، وفضل اللہ اور فضیلت دی اللہ تعالیٰ نے، مجاہدین جہاد کرنے والوں کو، علی القاعدین بیٹھے رہنے والوں پر، اجراً عظیمہ بہت بڑے اجر کی، یعنی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں اپنے مالوں کے ساتھ، جانوں کے ساتھ، ان کے لیے بہت بڑا اجر ہے،
ان لوگوں کے مقابلے میں جو گھروں میں بیٹھے رہتے ہیں، اللہ کی راہ میں جہاد نہیں کرتے۔ دراجات، یہ درجے ہیں، منہ، اللہ کی طرف سے، ومغفرت، اور بخشش ہے، ورحمت، اور رحمت ہے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، غفوراً، معاف کرنے والا، رحیماً، مہربان۔ یعنی یہ جہاد کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے درجے ہوں گے، بخشش ہوگی اور رحمت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم نے جو بھی پڑھا، اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔